اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، ہماری یہ نشست پچھلی 3 نشستوں کا تسلسل ہے جس میں علم غیب پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح الغیب بھی ہے۔ وہ اپنے دست قدرت سے اپنے برگزیدہ انبیاء و رسول پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بطور حوالہ ہم نے چند انبیاء اکرام علیہ السلام کے مطلع علی الغیب ہونے کا ثبوت نص قرآنی سے فراہم کرتے ہوئے اس پر مفسرین کی تصریحات بھی بیان کی ہیں۔ جب یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی مطلع علی الغیب ہوتا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولی مطلع علی الغیب ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و ریب تمام انبیاء اور رسول سے افضل و اعلیٰ ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات استودع صفات ہے۔ تمام حضرات انبیاء اور رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی فضیلت خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء اکرام اور رسل اعظام علیہم السلام اصلا نبی اور رسول ہونے میں برابر ہیں۔ گویا نفس نبوت اور نفس رسالت کے اعتبار سے کوئی فرق اور تفاوت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات و مراتب اور فضائل و کمالات میں ضرور فرق رکھا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے پر امتیاز بخشا گیا ہے۔ کسی کو ایک معجزہ عطا ہوا ہے اور کسی کو دوسرا، کسی کو براہ راست مخاطبہ الہی کی شان سے نوازا گیا ہے، کسی کو کتاب کی فضیلت عطا کی گئی ہے، کسی کو حوصلہ مندی اور مجاہدانہ زندگی میں یکتا کیا گیا ہے، کسی کو ہواؤں اور فضاؤں پر حکومت اور تصرف سے بہرہ کیا گیا ہے، کہیں حسن یوسف سے ہے اور کہیں ید بیضا ہے اور کہیں دم عیسیٰ۔ الغرض اس امر پر تمام امت کا ہمیشہ اجماع رہا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، فوقیتیں اور امتیازات جزوی ہیں، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جسے ورفع بعضهم درجات کی اعلیٰ شان سے نوازا گیا ہے، کلی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کمال اور فضیلت جس نبی اور رسول کو بھی اس کے زمانے میں عطا کی گئی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ضرور نوازا گیا ہے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء اور رسول کے جملہ کمالات و معجزات اور فضائل و شمائل تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع ہیں اور آپ جامع کمالات انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت اور ہمہ پہلو شخصیت جس جامعیت اور افضلیت کا مرقع ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات تنہا تمام خوبیوں کی جامع ہے کہ حسن یوسف، اعجاز عیسوی اور کمالات موسوی تمام کے تمام آپ کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر کمال اور فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اپنے درجے و رتبے کے اعتبار سے اس نبی اور رسول سے بھی بڑھ کر ہے جس میں وہ پہلے موجود تھے۔ بنابراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجات نبوت اور مراتب رسالت میں بھی سب سے بلند و برتر ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تمام انبیاء اور رسول کے جملہ فضائل و کمالات کا مبدأ اور سر چشمہ ہے، کیونکہ ان کی ارواح نے بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیض پایا ہے۔
اور ان کی نبوتوں کے تمام فضائل و مراتب بھی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آئے ہیں۔ اکتساب فیض کا یہ سلسلہ ان کے عالم آب و گل میں ظہور سے بھی بہت پہلے عالم ارواح میں میثاق النبیین کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ کئی احادیث سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ امام خستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے، شرح شفا میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، التفہیمات میں امام نبہانی نے، جواہر البحار میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، العرف الشدی میں، اور اسی طرح بہت سے ائمہ و محدثین اور عرفاء و علماء نے اس امر کی تصریح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اکرام سے مطلق اور کلی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث جمع ہیں۔ ہم ان میں سے نمونے کے طور پر صرف چند احادیث یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ مقصود کی وضاحت ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ہوئے تو آپ نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ زیادہ عجیب بات نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے اور اس کی روح ہیں۔ ایک نے کہا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صفی اور برگزیدہ ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اور سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری باتیں اور کلمات تعجب سنے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وہ اسی کے لائق تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجی اللہ کیا، وہ اسی کے لائق تھے، اور آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ بنایا، وہ اسی کے لائق تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، وہ اسی کے لائق تھے۔ مگر یہ بھی جان لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ فخر سے نہیں کہتا، اور بروز قیامت حمد الہی کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی فخر سے نہیں کہتا، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول الشفاعت ہوں، اس پر بھی فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ جنت کھولے گا، پھر مجھے داخل کرے گا، اور درآں حال یہ کہ میرے ساتھ مسلمان فقراء کی ایک جماعت ہوگی، اس پر بھی فخر نہیں، اور میں اکرم الاولین و آخرین ہوں، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے باہر آؤں گا، اور جب سب لوگ بارگاہ یزدی میں اکٹھے ہوں گے تو میں ہی ان کا پیشوا ہوں گا، اور میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے اور جب کوئی کلام نہ ہو سکے گا تو میں ہی ان کی شفاعت کروں گا، اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اس دن بزرگی اور رحمت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میرے ہی ہاتھ میں حمد الہی کا جھنڈا ہوگا، اور میں ہی اپنے رب کی حضور تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم اور بزرگ ہوں۔ میرے گرد 1000 خدام طواف کر رہے ہوں گے، اور میں گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت انڈے یا بکھرے ہوئے موتی لگ رہا ہوں گا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنتی لباس میں سے مجھے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر عرش کے داہنی جانب کھڑا ہوں گا، میرے سوا کوئی اس جگہ کبھی کھڑا نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی سب سے پہلے خبر کھلے گی، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا،
میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا مقبول شفاعت ہوں گا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ میں روز قیامت حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بیان واقعہ مقصود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں مرحمت فرمائی گئی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں فرمائی گئی۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جامع الکلام کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور روب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے۔ میں جوامع الکلام سے نوازا گیا ہوں اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ ملی۔ 1 ماہ کی مسافت سے دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، میری امت میں سے جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر حلال نہ تھا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی، اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ امام مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، میں ہر سرخ و سفید کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، میں تمام جن و انس کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب جو چاہو مجھ سے مانگو۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے رب، مانگوں تو کیا مانگوں، جبکہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو مرحمت نہیں فرمائی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے حبیب، میں نے جو تمہیں مرحمت فرمایا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا اور تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، جس کی منادی فضاؤں میں سنی جاتی ہے، اور زمین کو تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے پاک قرار دیا، اور تمہاری خاطر تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، اور تمہیں بخشوانے والا بنایا، اور قبل ازیں میں نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور تمہاری امت کے دلوں کو صحیفے بنایا، اور حق شفاعت کو تمہارے لیے اٹھا رکھا تھا، جبکہ یہ حق کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اتنے ہی معجزے عطا ہوئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ وحی قرآن کریم ہے، پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے پیروکار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ محققین حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا یہ معجزہ بھی رہے گا۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزے وقتی تھے،
بعد میں ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آئی، صرف اسی وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھا، لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ دیگر انبیاء اکرام کے معجزات کے طرح محض ایک خبر ہو کر نہیں رہ گیا کہ بعد میں آنے والے اسے ایک واقعہ سمجھ کر دہراتے رہیں، بلکہ اس کی شان بے مثال قرآن حکیم وہ ہمیشہ رہنے والی زندہ کتاب ہے جس کی حکمت کو زوال نہیں، اور وہ قدیم یعنی ازل سے ابد تک رہنے والی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو ان کی شان نبوت کے مطابق مختلف درجات و کمالات سے نوازا، لیکن امر واقع یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے درجات و کمالات جہاں اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں، وہاں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات و کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم غیب کا ہے کہ جس جگہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے علوم غیبیہ کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے سید عالم فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ کی سرحدیں شروع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، اور وہ کہاں ختم ہوتی ہیں اس کا علم خدائے خبیر و علیم کے سوا کسی کو نہیں، لیکن یہ ملحوظ خاطر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان علم غیب سراسر عطائی ہے، ذاتی نہیں، اور یہ شان عطا کرنے والا اس کائنات کا خالق ہے جس کی عطا غیر محدود اور غیر مجدود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔